دنیا میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے اور ان شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے جنہوں نے شکاگو میں آواز دی، جنہوں نے وہاں قربانیاں دی، کئی لوگوں پر گولیاں چلی، کئی لوگ جن کو پھانسی پر چڑھایا گیا محض اس وجہ سے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کام کرنے کا دن مقرر ہو، اور ان کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایکٹا کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کو جھکنا پڑا۔ یہ الگ سوال ہے، کئی لوگ مارے بھی گئے، کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی، مزدور نیتاؤں کو، لیکن وہ رک نہ سکے، آواز بلند کرتے رہے، اور امریکن ایڈمنسٹریشن تب جھکنا پڑا ان کو۔ اور آج جو پوری دنیا میں 8 گھنٹے کا دن مزدوری کے لیے مقرر ہوا ہے، وہ شکاگو کے ان مزدوروں کی جدوجہد اور قربانی کا ہی نتیجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آج یہ دن پوری دنیا میں، پوری دنیا میں مشرق مغرب جنوب شمال چاہے کوئی بھی خطہ ہے، آج لیبر ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ہماری روایت، کشمیر کی تاریخ کو ہم بھولیں گے نہیں۔ یہاں زال نگر سری نگر میں ایک جگہ ہے، شکاگو سے پہلے وہاں انہوں نے اس وقت کہا تھا، شال باپ تھے، ویورز تھے، انہوں نے اس وقت کہا کہ ہمیں ٹائم مقرر کیا جائے، اور یہ جو ظلم و جبر ہے ڈوگرا حکمرانوں کی طرف سے وہ بند ہونا چاہیے۔ اس وقت راشن تک بند تھی، اس وقت بھوک کا شکار ہونا پڑتا تھا، اور اس میں کئی لوگوں کو جانیں بھی چلی گئی اور کئی لوگوں کو جیلوں میں بند بھی رکھا گیا۔ یہ تاریخ ہے، ہماری سنہری تاریخ۔ زال نگر کے مزدوروں نے بھی اس عالمی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کیا، اور پھر 1924 جو بھی 1900 کچھ سال گزرنے کے بعد یہاں صرف فیکٹری کے مزدوروں نے ہڑتال کی، تاریخی کئی دن کئی ہفتے وہ ہڑتال رہی، اور اجرت بڑھانے کی مانگ تھی، بہتر زندگی کے معاملات ان کو طے کرنے کا سوال تھا، ان کے حصول کی خاطر انہوں نے آواز دی، جدوجہد کی، لاٹھیاں برسی، جیل گئے وہ لوگ، لیکن جھکے نہیں، سرکار کو جھکنا پڑا۔ یہ تاریخ ہے ہماری، وہ تاریخ ہے شکاگو کی، اور اسی وجہ سے کشمیر ہو یا شکاگو ہو، مزدور کی جو آواز رہی ہے، ورکر کی آواز، چاہے وہ ورکر کارخانے میں کام کرنے والا ہو، کھیت مزدور ہو، یا اس کے علاوہ کسی کارپوریشن میں، کسی ادارے میں چھوٹا ملازم ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، اور میڈیا میں بھی جو ورکرز ہیں، رپورٹرز ہیں، گراؤنڈ سطح پر ان بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹس کو چلانے والے، ان کے مسائل کا تعلق ہے۔ آج پورے ہندوستان میں ایک چارٹر بنا ہے، اور مشترکہ طور پر جو ٹریڈ یونینز کا ایک پلیٹ فارم ہے، کئی ٹریڈ یونینز کا، انہوں نے آج یہی اعلان کیا ہے، یہی منشور جاری کیا ہے کہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے مودی سرکار کے آنے کے بعد اور زیادہ ضروری بن گیا ہے کہ اپنے صفوں میں ایکتا پیدا ہو۔ اور جہاں تک مودی سرکار کی نیتیوں کا تعلق ہے، جو حاصل ہوا تھا آج تک، ہمارے مزدوروں نے پورے ملک میں، ٹریڈ یونینز نے جو لاز بنے تھے ان کو کوڈز میں تبدیل کر کے آج آنچ آئی ہے اس سوال پر، جو مقررہ ٹائم ہے 8 گھنٹے کا، یونین بنانے کا حق اور بارگیننگ کا، مالک اور ورکر کے درمیان اپنے معاملات کو سلجھانے کا جو ڈھنگ بنا ہے، ان کو بھی، ان قوانین کو ہٹا دیا گیا۔ شب خون مارا ہے مودی سرکار نے، مزدور نے جو حاصل کیا تھا پورے ملک میں، اپنی تنظیم بنانے کا حق، یونین بنانے کا حق، اپنے آسائش آرام کے لیے جو بھی سہولیات میسر ہوئی تھی، اس سرکار نے ان کو
बैक जंबिश कलम खत्म कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये काला दौर है, दिस इज अ ब्लैक एरा, ब्लैक दौर है ये मजदूर के लिए, चाहे वो दिल्ली का मजदूर हो, चाहे वो किसी भी जगह साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का हो, सबके लिए ये एक एरा है जिसमें जो भी हासिल किया था हमने लड़कर उसको वापस लिया गया। सिक्किमों में काम करने वाले हमारे बच्चियां हैं, लेकिन आज तक ये बार ये जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ने कहा इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए, वर्कर का दर्जा दूर, इन्हें अब वो जो मुकर्रर है वो भी वक्त पर नहीं मिलता है। और काम वो नहीं जो इनका मनसब रहा है, काम जो भी जहाँ भी बड़े लोग आए वहाँ उनके जलसों में जाना, वहाँ उनकी मीटिंगों में जाना, वहाँ उनकी तहजीब में खड़ा होना, ये एक जिम्मेदारी दी गई है उनको। इस पर उनको कोई झिझक नहीं, कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब हम वेजेस की बात करते हैं इन बहनों के लिए, वो मिलती नहीं। डेली वेज और कैजुअल लेबर, कोई भी आप महकमा देख लीजिए हमारी सरकार में काम करने वाले, ये हिस्सा 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं है इनको पेंशन की, जमानत नहीं है उनको जो बाकी इंसेंटिव्स है आम मुलाजिम को, वो इस मजदूर को जो रात दिन तैयार रहता है कोई भी फर्ज निभाने के लिए। और इसी तरीके से आज जो हमारे पास हैंडीकैप्ड है, यार सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है हमारे ज़िंदगी में, हमारे समाज में, उनके मसाइल है लेकिन उनको हल करने की तरफ तवज्जो नहीं। और अभी जहाँ तक हमारे पास कारखाने बड़े नहीं हैं, एक कारखाना है हमारा, वो कारखाना है खेती। और अभी आप देख लीजिए बहुत कुछ बड़े बड़े रईसों के कर्जों को माफ़ किया जाता है, लाखों करोड़ माफ़ किए गए, अंबानी है, अडानी है और लोग हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल का ग्रोवर है या कश्मीर का ग्रोवर है, फ्रूट बनाने वाला, हम चाहते हैं केसी लोन माफ़ किया जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये अफसोसनाक है। और इसी वजह से जहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनके मसाइल हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके मसाइल हैं, तो एक जथेबंदी है यहाँ हमारे कश्मीर में। और आज के मौके पर हम यही आवाज़ देंगे, अलग अलग रहकर हम कुछ हासिल करेंगे नहीं, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना, तब जाकर शायद सरकार को, इंतज़ामिया को अपने जायज़ मसाइल हल करने पर मजबूर किया जा सकता है।